بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا نام ہمارے سامنے زارا شاہد، ان کا سوال ہے: رات میں ہلکی نیند کی حالت میں ایسا لگا کہ کسی نے میرے سر پر سوئی چبھ ہوئی۔ اٹھنے کے بعد اس جگہ پر درد بھی تھا، کیا یہ شیطان کا اثر ہے یا جادو یا کسی سپلی کا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شیطان ہی اثر ہوگا، اور یہ ایک تصوراتی چیز ہے۔ آدمی جب خواب میں دیکھتا ہے تو جو چیز ذہن میں بسائے ہوتا ہے اس کے اثرات بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ خوشی کے وقت خوشی، اور بہت خوفناک اور ڈراؤنے خواب کے وقت کبھی کبھی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، گھگھی بن جاتی ہے، ڈر لگتا ہے، آدمی رونے لگتا ہے۔ اسی حال میں آدمی جب آنکھ اس کی کھلتی ہے تو وہ اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک اثر ہے، اور ایسا حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کوئی ایسا خواب دیکھو تو بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اور بھی دعائیں اس کی آتی ہیں پڑھ کے تھکا دیا کرو، یا معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے، تو انشاءاللہ اس سے وہ چیز، اس کا اثر چلا جاتا ہے۔ عبدالسلام دربھنگوی یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مسجد میں بکرا بکری مرغی وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، یعنی آدمی منت مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مسجد میں بکرا دیں گے۔ جب وہ کام ہو جاتا ہے تو مسجد میں بکرا دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص اس بکرے کو خرید کر قربانی دینا چاہے تو کیا اس جانور کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں جو مسجد کو بکرا بکری دیا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہے تو مقصد اللہ ہی کو دینا ہوتا ہے، اگرچہ وہ نظر آتا ہے مسجد، لیکن چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی نسبت جڑی ہوئی ہے، اس لیے بکرا بکری دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم دے رہے ہیں، اور اس کا جو بھی رقم یا جو بھی وہ کر کے مسجد میں لگائی جائے۔ لیکن یہ شکل درست نہیں ہے، مناسب نہیں، اس لیے کہ اس کی شکل مندروں سے مشابہ ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ بت کے نام پر چڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ مشابہت اس سے ہو جاتی ہے تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو اس طرح کی مشابہت پیدا کریں۔ باقی اگر دینے والا اس بات پر راضی ہے کہ مرغے کی جگہ اس کا گوشت دے دے تب بھی اس کا دل مطمئن ہے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بضد ہو کہ نہیں بکرا بکری مرغی ہی دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے عقیدے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے، اگرچہ مسجد کا نام جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے کہ ایک تو مندروں سے مشابہت ہے، دوسرے ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے لیے تو اس کی نیت ہوتی ہی بہرحال مسلمان ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ صدقے کے لیے کوئی خاص چیز کو متعین کر لینا، وہ بھی ایسی چیز جو غیر مسلم لوگ اپنے عبادتگاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے واقعتاً مسجد اللہ کے لیے دیا ہے لیکن مسجد اس میں جڑ گئی، اور وہ اگر اس کی جگہ پر دوسری چیز کوئی کہے تو وہ بھی دے دے گا شوق سے، تو ایسی شکل میں اس کا خریدنا اور خرید کر کے جو اس کی رقم وہ مسجد میں لگانا، اور جو بندہ خریدے گا اس کے لیے قربانی کرنا درست ہوگی۔ عارفہ تبسم: نماز کم پڑھنے والے مسلمان فاسق ہیں یا صرف نام کے مسلمان؟ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نماز ہی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی فرض کو نہ ادا کرنے والا یا کمی کرنے والا عمل کے اعتبار سے کوتا ہے، اور اسی کو فاسق کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ مسلمان رہے گا، اور جب مسلمان ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ عبداللہ انہوں نے نماز سے متعلق 2 آڈیو میں سوال کیا ہے، اور اتفاق سے وہ آڈیو یہاں نہیں ہے، یا اگر آگے وہ آڈیو آتے ہیں ہم ابھی دیکھیں گے سوال کی فہرست میں تو انشاءاللہ پھر جواب ہم دے دیں گے۔ ابھی فی الحال ہمارے سامنے وہ آڈیو نظر نہیں آ رہے۔ نوید یہ پوچھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کا یوز کرنا جائز ہے، کیونکہ ہم کارڈ لیمٹ سے جو پیسہ یوز کرتے ہیں اس کی ریپلائمنٹ کرنے میں کچھ پیسہ بڑھتی دینا پڑتا ہے۔ بڑھتے ہوئے پیسے کو انٹرسٹ کہہ لیں آپ یا چارج، مگر پیسہ اصل رقم سے کچھ نہ کچھ زیادہ ہی دینا پڑتا ہے، تو کیا جائز ہے یوز کرنا؟ کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہی اصلاً ناجائز ہے۔ بعض شکلیں ایسی ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ بھی جمع ہو اور آپ اس کارڈ کا استعمال کریں، لیکن ظاہر ہے کہ کریڈٹ اس کو نہیں کہیں گے۔ کریڈٹ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جمع شدہ رقم سے زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
یہ گویا بینک آپ کے کاروبار کو دیکھ کر، آپ کے لین دین بیلنس شیٹ دیکھ کر آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ کی رقم تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ اتنے کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یا ہے کہ آپ کی رقم 1 لاکھ کی، ہم آپ کو 2 لاکھ روپے تک کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے اس کارڈ سے خرید و فروخت کر لیں۔ ہم کریڈٹ کارڈ کا یہی مطلب سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی شکل میں بلا وجہ آدمی ان چیزوں کو بھی خریدتا ہے جو اس کی ضرورت زندگی کی نہیں ہوتی، اور پھر سود میں انوالو ہو جائے گا۔ تو یہ سب مجبوری کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سود تو ظاہر بات ہے کہ سخت مجبوری میں ہی اس کی ہلکی پھلکی گنجائش ہے، عام حالات میں تو نہیں ہے، لیکن چونکہ کریڈٹ کارڈ میں کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ کے بینک میں آپ کا پیسہ ہے اور آپ روٹین وے میں جتنا پیسہ اتنا آپ استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ جو پھر بینک لے گا تو ایسی شکل میں اس کو سروس چارج آپ مان سکتے ہیں۔ لیکن اگر بینک میں ہم جتنا ہمارا پیسہ اس سے زائد آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یوزر چارج یا سروس چارج، لیکن حقیقت میں وہ انٹرسٹ ہی ہے، اور اسی سے منع کیا جاتا ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ سے بچنا چاہیے، اور اگر اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑے ہوں تب بھی بچنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر راستہ کھلتا ہے اس سے مزید اتنی خریداری کا جو ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہے۔ اور بہرحال بعض شکلوں میں اگرچہ وہ سرچارج آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض شکلوں میں وہ سود اور انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ظفر اعظمی السلام علیکم، کہتے ہیں کیا مندر کے لیے زمین گفٹ دینا جائز ہے؟ جیسا کہ دبئی والوں نے مندر کے لیے دیا، اس کو پوجا پاٹ کا گناہ ملے گا؟ ایک سوال اسی طرح آگے ہے، انہوں نے پوچھا نشاد پروین، کسی مسلمان ملک کا مندر کے لیے زمین دینا جائز ہے؟ مندر میں پوجا ہوگی تو شیخ گنہگار ہوں گے نہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ سوالات خود بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب ہر مسلمان بندے کے پاس ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے، گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ اتنے آسان سوال نہیں کرنا چاہیے، ہر بندہ اندازہ شیخ کیا کر رہے ہیں اس کے چکر میں مت پڑیے، وہ تو شراب خانے بھی کھول رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا آگے ان کے ارادے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں اس کو جانے دیجیے۔ لیکن یہ جو سوال کیا گیا اس کا جواب ہر ایمان والا جانتا ہے، اس میں ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قصداً ہم اس کا جواب اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ ایسا ایزی سوال ہے کہ اس سوال کا جواب ہر ایک کے پاس ہے کہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے، بس اندازہ لگا لیجیے۔ کیا گھر میں اصل میں بعض کتابوں میں کچھ اسلامی ملک کے احکامات الگ آتے ہیں؟ وہ پوری یعنی فقہی مسئلہ ہے کہ کہاں پر جو غیروں کی عبادت گاہیں ہیں ان کے بارے میں جگہ دینا، مرمت اور نئی اور پرانی، وہ ساری تفصیلات الگ ہیں، یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جو سوال کیا گیا اس کا جواب ہر ایمان والا جانتا ہے۔ ایک سوال ہے، کیا گھر میں مرچی کے پیڑ لگانے سے لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ مرچی کے پیڑ لگائیں تو لڑائی ہو جائے اور سیب کے پیڑ لگائیں تو محبت ہو جائے، ایسا نہیں۔ اس کے لیے تو آپ کو الگ سے سب محنت کرنا پڑتی ہے، لڑائی سے بچنے کے لیے، محبت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے۔ آفرین خان، انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو معاذ صاحب والی ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے، وہ ہم نے سنا نہیں، پتہ نہیں کیا سوال ہے، آپ پھر دوبارہ کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب مفتی صاحب اگلے ہفتے دے دیں گے۔ تصویر کو دارالعلوم نے حرام قرار دیا، آپ لوگ ویڈیو بناتے ہیں، کائنڈلی ریپلائی، اس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے۔ دارالعلوم کے فتاوی میں ابھی ریفائن جس کو نہیں کہتے، اس کو سب باقاعدہ چھٹنی ہو رہی ہے، کچھ سوالات کے جواب ہٹائے جا رہے ہیں، کچھ میں جدید سوال آ چکے ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں، کچھ میں ایسا ہے کہ خفت پیدا کی جا رہی، حرمت سے مکروہ کی طرف، کراہت سے جواز کی طرف، اس کی تطہیر کا عمل جاری ہے، باقاعدہ اس کو دوبارہ اس کو گویا اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ باقی یہ کہ علماء کا اختلاف ہے، اور اب اگر یہ کہہ لیا جائے کہ تقریباً 70% علماء کا رجحان ویڈیو کے بارے میں، چاہے اس ملک میں ہو یا پڑوس کے ملک میں ہو یا پوری دنیا میں ہو، اسی طرف رجحان ہے کہ یہ تصویر میں شامل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور مزید اس کے اندر گنجائش پیدا ہوگی، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس میں نئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس ملک کے ایک بہت موقر اور بہت باصلاحیت اور بہت ملی سماجی کام کرنے والے مفتی شعیب اللہ صاحب جو کرناٹک بنگلور کے ہیں، ان کی باقاعدہ ایک کتاب تھی اس سلسلے میں،
باقاعدہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا، یعنی پہلے ویڈیو یہ سب چیزوں کی حرمت کی کتاب تھی باقاعدہ، انہوں نے رجوع کیا اور ان کا وہ رجوع بھی سوشل میڈیا پر پڑا ہوا ہے۔ تو مزید اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ دارالعلوم کا جو فتویٰ وہ پرانا ہے، اور اگر ابھی بھی ہے تو دارالعلوم کی اپنی ایک رائے ہے، ایسا نہیں کہ دارالعلوم نے جو بات کہہ دی بس وہ ایسی حرف آخر ہے کہ پوری دنیا پر وہ نافذ العمل ہو جائے، ایسا نہیں۔ وہاں پر بھی جو مفتی حضرات ہیں بہرحال ان کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، دوسرے جو مفتیان ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں، تو ایسا نہیں کہ دارالعلوم نے اگر کوئی فتویٰ دے دیا تو وہ اس طرح کی کوئی شریعت بن جائے کہ اب اس سے اختلاف کرنے والا کفر کے دائرے میں شامل ہو جائے یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ دلائل کا اختلاف ہے، مفتیوں کا اختلاف ہے، اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو ہم لوگ جو بنواتے ہیں بہرحال جائز سمجھتے ہیں، اس لیے بنوا رہے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آگے آنے والے وقتوں میں اس میں اور وسعت پیدا ہوگی۔ علی ان کا کامنٹ ہے 9:42 والے سوال اور مزید سوال کیا ہے، اور خلجان یہ بھی ابھی ہمارے پاس یہ ابھی نہیں آ پایا اس کی تشریح کہ کون سی آڈیو پر انہوں نے کیا اشکال کیا ہے، انشاءاللہ اگر آگے آتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ناپاکی کا اثر ظاہر نہ ہو، ممکن ہے اوپری والے سوال کا یہ مزید وضاحت ہو کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ناپاکی کا اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو تب ناپاک نہیں ہوگا، لیکن فرق اس نجاست کے بارے میں کوئی کیسے کر سکتا ہے جو سوکھ جانے کے بعد نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر پیشاب لگنے کے بعد سوکھ گیا، تب اس کو پاک کرتے وقت کیسے پتہ چلے گا کہ ناپاکی کا عنصر کیا ہے، ناپاکی کا عنصر ہاتھوں میں اثر، عین سے لکھا ہوا ہے، صاد سے، اثر کپڑوں پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ سوال ہم بہت واضح طور پر نہیں سمجھے، لیکن جو سمجھ میں آ جائے وہ یہ کہ ناپاکی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا اثر زائل ہو جائے، تو جو کلر والی ہے اس میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زائل ہو گیا، لیکن پیشاب والی میں نظر نہیں آتا، تو اس میں غالب گمان ہے۔ آپ کو اگر یقین ہو جائے کہ نہیں ناپاکی کا اثر زائل ہو گیا تو پاک ہو جائے گا۔ اور جو جسم والی رنگین نجاست ہوگی ہے جیسے پاخانہ وغیرہ، اس میں بھی اثر کے زائل ہونے کا مطلب اس کی گندگی، اس کی بو، یہ مطلب نہیں کہ اس کا کلر، ورنہ چھوٹے بچے کی لیٹرین تو کڑھی اور پیلے رنگ جیسی ہوتی ہے، وہ تو اگر لگ جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کپڑا ڈائی کرا کے لایا گیا ہے، اتنا بیل بوٹے اگر سفید کپڑے میں کئی جگہ وہ نجاست لگ جائے، آپ دھلے تو ایسا لگا کہ بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا اثر باقی رہے گا، لیکن اس کا اثر یعنی اثر سے مراد ہے کہ اس کا کلر باقی رہے گا لیکن اس کا اثر زائل ہو چکا ہے۔ تو یہ جو بات آتی ہے کہ اثر ختم ہو جائے، اس کی گندگی کا اثر ختم ہو جائے، اگر جسم والی ہے تو اس اعتبار سے اگرچہ اس کا کلر باقی ہے لیکن اثر ختم ہو جائے، اور اگر پانی جیسے پیشاب ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے دھل دیا، آپ نے سونگھا، بدبو ختم ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی کے ساتھ بہہ گئی تو ختم ہو گیا۔ یہ اثر ختم ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے وہ، اور اس کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اسی طرح انہوں نے دوسرا یہ جز ہے کہ اور یہ جو مفتی صاحب نے آخری میں مسئلہ بتانے کی کیا مسئلہ یہاں تک لکھا ہے کہ 2 گیلا کپڑا، ایک ناپاک دوسرا پاک آپس میں مل گیا اور ناپاکی کا اثر نہیں آیا تو پاک والا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر آدھا بھی کیا ناپاکی والے کپڑے میں پیشاب لگا ہو اور باقی عام پانی سے گیلا ہو اور دوسرا مکمل پاک ہو، تو سوال یہ نامکمل ہے، لیکن یہاں پر ہم پھر واضح کر دیں ایک بار کہ اگر ایک کپڑا پاک اور ناپاک، جیسے پیشاب ہے کپڑے میں اور وہ گیلا ہے، گیلے سے مراد اتنا گیلا نہ ہو کہ چھوانے پر اس کا اثر آ جائے، لیکن ہلکا سا نم ہے، اور آپ اس کو پاک کپڑے میں لپیٹ دیں، چاہے وہ پاک کپڑا اندر ہو چاہے پاک کپڑا اوپر ہو، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کا کوئی اثر آ جائے کہ نہیں۔ اگر اثر آ گیا تو ناپاک ہوگا، اور اگر اثر نہیں آیا تو خالی چھونے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی گئی اس میں کہ خالی ٹچ ہونے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا اثر نہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 2 کپڑے ملانے میں یہی ہوتا ہے کہ اگر دوسرے پاک والے کپڑے پر ناپاکی کے اثرات نمودار ہو گئے تب پھر وہ ناپاک ہوگا، لیکن اگر اثرات نہیں ہوئے، ہم اس کی ایک مثال دیں۔ مثال کے طور پر واشنگ مشین میں کپڑا بہت زیادہ سوکھ جاتا ہے، اتنا سوکھتا ہے کہ آپ اس کو نچوڑنا چاہیں تو وہ پانی نہیں نچڑے گا، اور اگر آپ کسی سوکھے کپڑے پر اس کو رکھنا چاہیں تو اس پر بھی اثر نہیں آئے گا۔ تو اس طرح اگر ناپاکی کسی کپڑے میں لگی ہو اور اتنا وہ سوکھ گیا ہے، جیسے واشنگ مشین میں سکھانے کے بعد ہو جاتا ہے وہ، اور آپ اس کو کسی سوکھے کپڑے میں ٹچ کر دیں، ایسے اس میں رکھ دیں، تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ناپاکی کا اثر اس کپڑے پر منتقل نہیں ہوا۔ اگر آپ کا جواب مل گیا ہو تو ٹھیک ہو، نہ ملا ہو تو اس کو دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اب نماز کے تعلق سے جو آڈیو آیا تھا وہ یہ ہے، ہم اس کو ابھی
تراویح میں امام صاحب کے پیچھے درود ابراہیمی کی جگہ کوئی دوسرا درود شریف پڑھنا، تو کیا یہ اس طرح کرنا صحیح ہے کہ مطلب درود ابراہیم پڑھنے میں درود ابراہیمی بھی رہ جاتی ہے اور دعا معصورہ تک بھی نہیں مل پاتی ہے، تو اس میں درود ابراہیمی کی جگہ چھوٹا والا درود پڑھ لینا یا کوئی اور درود پڑھ لینا، یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر یہ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کون سی سنت چھوٹے گی، درود ابراہیمی کی سنت چھوٹے گی یا درود شریف کی مکمل سنت چھوٹنے؟ جب امام سلام پھیرنے لگے اور مقتدی بڑی والی دعا معصورہ پڑھ رہا ہوں، مثلاً ربنا آتنا والی، ان کا سوال یہ ہے کہ تراویح رمضان آ رہا ہے کہ تراویح میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بہت فاسٹ قاعدہ خیرہ میں پڑھتا ہے، تو اب اسی شکل میں اگر بڑی والی درود شریف نہیں پڑھ پا رہا وہ تو چھوٹی والی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھ لے، تو کیا وہ فضیلت ادا ہوگی یا نہیں؟ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ربنا آتنا فی الدنیا یا اللہم انی ظلمت نفسی نہیں پڑھ پا رہا وہ، تو کیا رب اغفر لی کہہ لے، اس سے وہ چیز بات پوری ہو جائے گی، وہ سنت ادا ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب امام سلام پھیرے تو مقتدی کو بھی سلام پھیر دینا چاہیے، چاہے وہ درود شریف کچھ رہ جائے یا دعا کا کوئی ٹکڑا رہ جائے۔ البتہ اگر دعا ایسی مانگ رہا ہے اور کچھ جس کا وہ مفہوم بھی سمجھتا ہے، اور مفہوم اس لیے بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مفہوم سمجھے گا تبھی وہاں پر رکے گا وہ، یا اسے پورا کرنا ہوگا، تو اگر وہ کہیں پر ایسا رکتا ہے کہ مفہوم میں کوئی گڑبڑی واقع ہو رہی ہے تو اس کو ایک دو جملے پورے کر لے اور پھر سلام پھیر دے، اور اس میں 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں سے کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ اتنے میں اپنی دعا پوری کر لے یا اپنا جملہ پورا کر لے، پھر سلام بعد میں پھیر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر اس کی وجہ سے تو ایک بات کیا ہوئی، امام جس وقت سلام پھیرے مقتدی کو فوراً سلام پھیر دینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی جملہ کٹ رہا ہو تو وہ جملہ وہ پورا کر دے، اور اگر وہ پوری بھی دعا پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ امام جلدی کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اگر پوری دعا پڑھے گا تو پھر وہ تکبیر اولیٰ فوت ہوگی، پھر وہ پیچھے پیچھے چلے گا، تو اس کی وجہ سے وہاں پر وہ چھوڑ دیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ درود شریف اگر پڑھتا ہے اور بجائے بڑی کی چھوٹی والی پڑھ دے تو اس میں بھی اسے اختیار ہے، نہ پڑھنے سے پڑھنا ہی افضل ہے۔ ایک شکل یہ رہ گئی کہ درود شریف بڑی والی پڑھتا ہے تو گویا دعا اسے نہیں مل پائے گی، چھوٹی پڑھتا ہے تو اس کو دعا مل جائے گی، تو اس میں جیسا چاہے عمل کر لے، کیونکہ دونوں شکلوں میں ایک شکل میں درود شریف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی افضل درود شریف ہے وہ پڑھ رہا ہے تو عمل اس بات پر ہو رہا ہے، لیکن دعا چھوٹ رہی ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ چھوٹی درود شریف پڑھ رہا ہے تو درود شریف تو پڑھ رہا ہے لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی وہ نہیں پڑھ رہا، تو اس کی وجہ سے ایک دوسری چیز پر عمل ہو رہا ہے کہ بعد میں جو دعا ہے وہ بھی اس کو مل رہی ہے، تو اس طرح اس کو کوئی ایسا جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں، اسے اختیار ہے، جیسا چاہے وہ اس کو کر لے۔ اور ایک سوال ان کا ہے، کیا صرف رب اغفر لی پڑھ لینے سے دعا معصورہ کس؟ ایک ان کا اور ہے کہ دعائے معصورہ میں اللہم انی ظلمت نفسی کی بجائے اگر صرف اللہم اغفر لی پڑھ لے تو ظاہر بات ہے کہ ادا ہو جائے گی، سنت ادا ہو جائے گی۔ دو سنتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ نفس سنت اور ایک ہے کہ اسی دعا کا پڑھنا مسنون ہے، تو اگر خالی رب اغفر لی پڑھ لے گا تو دعا کی سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ وہ والی دعا جو ہے مسنون جو دعا ہے وہ ادا نہیں ہوگی، تو گنجائشیں سب ہیں، خاص طور سے تراویح میں تو یہ ساری گنجائشیں ہیں۔ ایک اور سوال ایک خاتون کا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ السلام علیکم، مفتی صاحب ایک مسائل پوچھنا تھا، تھوڑا حیض سے جڑا ہوا ہے کہ اگر کبھی کسی عورت کو بلیڈنگ ہوئی اور وہ ہوتی ہی رہی، وہاں بند ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر حیض تو اتنا مان لیں گے پرانی عادت کے مطابق، پر استحاضہ کتنا مانیں کہ کتنے دن تک فلو ہوا ہے تو کتنا استحاضہ ہوگا، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے۔ 15 دن مانیں کہ 2 حیض کے درمیان باقی کی منیمم جو عادت ہوتی، منیمم جو مدت ہو سکتی ہے وہ 15 دن۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر حیض آیا اور اس کے بعد مستقل بلیڈنگ آنے لگی تو اب کیا کریں؟ اس کی 2 شکلیں، یہ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو پہلی مرتبہ ایسا ہونے میں 10 دن حیض کے شمار ہوں گے اور اس کے بعد 15 دن بلیڈنگ کے، پھر 10 دن حیض کے، پھر 15 دن بلیڈنگ کے، کیونکہ 2 حیض کے درمیان جو ڈیوریشن ہوتی ہے پاکی کی وہ کم سے کم 15 دن کی ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کی عادت پہلے تھی 7 دن 6 دن 5 دن آتی تھی، اب اس کو کنٹینیو بلیڈنگ آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی آسان ہے کہ وہ 5 دن ہر مہینے میں جو 5 دن آیا کرتے تھے اس کو 4 دن 5 دن جو بھی، وہ صرف اس کے حیض کے شمار ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو بلیڈنگ ہے وہ سب پاکی ہوگی،
سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی عورت فرسٹ ڈیز سے جب سے وہ پاک ہوئی ہے ایسا ہو تو اس کا وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ 10 دن 15 10 15 10 15 اس طرح 10 دن ہے 15 دن طہارت کے ہوں گے اگر جو اس کو بلیڈنگ آ رہی ہے. اور اگر اس کی پہلے عادت کوئی بن چکی ہے تو اب ایسی شکل میں پورے مہینے میں صرف وہ عادت جتنے بھی اس کے 4-5 دن ہوں گے وہ اس کی عادت خالی حیض ہوگی، اور بقیہ جو ایام ہیں وہ اس کے شمار ہوں گے. استحاضہ سے مراد یہ کہ وہ اس میں نماز پڑھے گی اگرچہ بلیڈنگ آ رہی ہے. عارفہ تبسم، ان کا سوال ہے کہ 5 سال پہلے میں نے انڈین پوسٹ آفس 80,000 روپے کی ٹیکس سیونگ ایف ڈی کی تھی. میری نیت سود کی نہیں تھی بلکہ انکم ٹیکس سے بچنا تھا. اب اس میں جو زیادہ رقم ملی وہ سود میں شمار ہوگی. یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی انکم ٹیکس سے بچانے کے لیے کوئی پالیسی لے لے تو اس کی اجازت ہے کیونکہ ٹیکس سے بچا رہا، لیکن یاد رہے کہ ایسی شکل میں جو اضافی رقم ہے وہ سود ہی کہلائے گی. ایسا نہیں کہ وہ اس کے لیے سود نہ کہلائے، وہ سود ہوگی. اب سود کے جو بھی مصرف ہوتے ہیں بہت سے مصارف سود کے اس وہاں استعمال کر لے. غریب کو دینا ہے، بعض ٹیکسوں میں بھی علماء نے گنجائش دی ہے وہاں دینا ہے، تو جو سود کے مصرف ہے وہاں اس کو استعمال کریں گے، لیکن کہیں گے اس کو سود. بنت محمد طارق، رمضان کے متعلق کچھ سوال ہے. رمضان میں تراویح کی نماز کے لیے 2 رکعت کر کے نیت باندھنی چاہیے؟ 4 بھی باندھ سکتے ہیں، 2 افضل ہیں. دوسرا سوال ہے تراویح کے بعد کی دعا پڑھنا سنت ہے یا بدعت؟ سنت سے ثابت نہیں ہے، بزرگوں کا معمول ہے، اور جو چیز بزرگوں کے معمول میں آ جاتی ہے صحابہ اکرام کے زمانے سے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں استحبابی درجہ اس کا ہوتا ہے. تو سنت نہ سمجھا جائے، ضروری نہ سمجھا جائے. اگر کوئی آدمی باقاعدہ اسے سنت ضروری سمجھتا ہے، سنت اہم سنت سمجھتا ہے، تو ایسی شکل میں وہ بدعت کے دائرے میں آ جائے گی. اور اگر وہ یہ درجہ نہیں دیتا یوں ہی پڑھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. رمضان میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں جس سے دن اور رات دونوں میں عبادت ہو سکے. کچھ لوگ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو دن بھر سوتے ہیں، کچھ پورے دن عبادت کرتے ہیں تو رات بھر سوتے ہیں. اصل میں پورا رمضان ہی متبرک ہے، مبارک ہے. اب اس میں رات اور دن کی کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے. بسا اوقات رات افضل ہو جاتی ہے، بسا اوقات دن افضل ہو جاتا ہے، اپنے اعتبار سے سیٹ کر لیں. باقی رات میں جو لیلۃ القدر کی جو راتیں آتی ہیں ظاہر بات ہے کہ ان میں رات میں افضل ہے. اور بقیہ دنوں میں اپنے معاش کی فکر کر کے خالی بس یہ کورس ہی نہ کرتا رہے یا کوئی ایسا پیکیج نہیں جو پورا کرتا رہے، بلکہ پورے دن کی جو معمولات ہیں اور جو چیزیں ہیں دنیا زندگی گزارنے کی اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں کرے، اب جیسا اس کے لیے مناسب ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے گرمی کے زمانے میں کہ آدمی رات میں کام کر لیتا ہے، دن میں سو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کبھی اس کے برعکس تقاضا ہوتا ہے. تو یہاں کوئی ثواب کا ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو بیان کر دیا جائے، بلکہ ہر بندے کی کیفیت، نوعیت، اس کا پس منظر، اس کا یعنی کس معاش سے وہ جڑا ہوا ہے، کیا اس کے لیے آسانی ہے اور کیا اس کی نیت ہے، وقت ضائع نہ کریں بس. تو اس اعتبار سے وہ عبادت کریں. اور سب سے بہتر عبادت یہی ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے. باقی یہ کہ رات اور دن اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. رمضان میں جو باقاعدہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں تو وہ تو بلا شبہ افضل ہیں. اس کے علاوہ رات اور دن میں جیسا اس کا تقاضا ہو اور جیسا وہ اس کے لیے سوٹ کرے اس پر عمل کر لے، دونوں طرح بہتر ہیں. کامنٹ انہوں نے میرپور کانپور، یہ کوئی صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کائی کا کاروبار دیکھ کر کسی اس میں تھوڑا سا غلط ہو گیا، کسی کا کاروبار دیکھ کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جیسے وہ شخص کوئی چیز بیچ رہا جو رننگ آئٹم ہے اور ایک دوسرا بندہ وہ اس کو نہیں بیچ رہا ہے لیکن اب سوچ رہا ہے کہ یار ہم بھی اس کو بیچیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کاروبار پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. کوئی بھی کسی کے کام کو دیکھ کر وہ کام شروع کر سکتا ہے. جو منع ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی مونوپولی چرائے نہیں، اس میں کسی کی یعنی وہ جو ہوتی برانڈ ہوتا ہے اس نام سے چیٹنگ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے. باقی کیونکہ کتنے انسان ہیں، اگر ہر آدمی الگ الگ کاروبار کرے تو کاروبار تو لاکھوں قسم کے ہو جائیں گے. حالانکہ کاروبار اتنے تھوڑی ہیں. بھائی جو پرچون کی دکان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی کی پرچون کی دکان چلتی ہے، آپ بھی کھول لیجئے. اب یہ تھوڑی کہ پھر ایک پرچون کی دکان کھل گئی تو پھر کوئی کھولے گا ہی نہیں. میڈیکل اسٹور کھل گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ چل رہا تو آپ بھی کھول لیجئے. ایسا تھوڑی ہے کہ بس ایک بندے نے کھول لیا تو دوسرا کوئی کھولے ہی نہ، پھر تو پھر ایک ہی ایک چیز رہے گی اور پھر سب کو دقت آئے گی. تو کسی کے رننگ آئٹم کو دیکھ کر کے خود اس طرح کا بنانا بیچنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس خالی کسی کا جو برانڈ ہوتا ہے اس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو. ایک اور ان کا محمد فتح حسین، انہوں نے کہا آج کے دن کے بارے میں بتا دیں کہ بیری کے پتے ڈال کر نہانا کیسا ہے؟ ممکن ہے شب برات کے متعلق سوال ہو، لیکن سوال تھوڑا لیٹ ہم تک پہنچا. ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آدمی بیری کے پتے ڈال کر کے نہائے. ایسا شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے.
محمد تمیمی پوچھتے ہیں کیا شیعہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ مشہور مسئلہ ہے۔ اصل میں شیعہ بھی کئی طرح کے ہیں۔ عام طور پہ جو شیعہ ہوتے ہیں وہ اثنا عشریہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جو شیعہ شیخین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں، حضرت عائشہ پر تہمت لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قرآن کو نامکمل سمجھے، وہ کافر ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جن کے عقیدے دوسرے ہوں، بعض شیعہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتے ہیں، تو وہ بہرحال مسلمان ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے اس معنی کر کے جمہور سے ان کا اختلاف ہے، لیکن وہ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر قرآن کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کے بارے میں، حضرت شیخین کی خلافت کے بارے میں، ان چیزوں میں اگر وہ کرے گا تو پھر وہ کفر اور ایمان کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کی تحقیق کر لیں، جس اعتبار سے اس کا عقیدہ ہوتی ہے اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مسلمان ہے تو زکوٰۃ دے دیجئے، نہیں ہے تو زکوٰۃ مت دیجئے۔ ایک عمر یہ پوچھتے، کامنٹ کرتے ہیں مجھے پیشاب کے قطرے کا مرض ہے، ٹیشو استعمال کرتا ہوں، مجھے سوتے وقت پسینہ آتا ہے، تو پسینے کی وجہ سے سونے والا گدا پاک کہلائے گا ناپاک؟ عام طور سے اول تو اتنا پسینہ نہیں آئے گا کہ اس ناپاک جگہ کا پسینہ گدے پر آئے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ بندہ ناپاک ہے، اول تو یہ سمجھیں کہ پیشاب سے کے قطرے سے بندہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اصلاً جو ہوتا ہے وہ احتلام، یا یہ کہ بیوی سے اس نے صحبت کی ہو، اس سے آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ اس شکل میں بھی اگر پسینہ اس کے نکلا ہے اور کپڑے پر لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ آدمی کے بدن کا پسینہ ناپاک نہیں، چاہے آدمی ناپاک کیوں نہ ہو، اور پیشاب کے قطرے میں تو آدمی ناپاک بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب تک پیشاب گدے پر نہیں لگے گا گدا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر آدمی ناپاک ہے اور اس کا پسینہ گدے پہ لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ باقی عام طور سے جو قطرے کے بیمار ہوتے ہیں وہ بیمار کم ہوتے ہیں، شکی زیادہ ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بڑا برا مرض ہے۔ مرض یہ سائٹک ہے، سائیکولوجی ہے۔ آدمی کو بیماری کم ہوتی ہے، سائٹک زیادہ ہوتا ہے، اور بیماری بڑھتے بڑھتے پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کوئی بندہ قریب رہتا ہو تو ہم سے رابطہ کرے۔ کئی ہم نے پیشاب کے قطرات والوں کو جو تدبیر بتائی اور ان کو جو طریقہ بتایا تو ان کو کافی راحت ملی۔ بعد میں انہوں نے ٹیلی فون سے شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ بھائی آپ کا شکریہ کہ کم سے کم آپ کی تدبیر یا آپ کے جو بھی آپ نے بتایا اس سے ہمارا یہ مرض دور ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ مرض کم ہے، یہ شک زیادہ ہے، اور یہ بہت آگے جا کر کے زحمتیں پیدا کر دے گا۔ عبد المنان مہاراشٹر، ان کا سوال یہ ہے کہ دیوبندی تبلیغی اور دیگر جماعت والے ٹخنوں سے بہت اوپر پائجامہ پہنتے ہیں جبکہ بریلوی حضرات نیچے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو اہل علم ہیں وہ اوپر رکھتے ہیں، وہ بریلوی بھی جو اہل علم ہیں وہ اوپر رکھتے ہیں، کیونکہ ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے تو حدیث میں ذکر ہے۔ تو اب وہ چاہے تبلیغی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، وہ سب اوپر رکھیں گے۔ حدیث کا انکار تو بہرحال وہ بھی نہیں کرتے۔ یہ بات بریلوی جو کرتے ہیں وہ چڑھانے کے لیے، شرارت کے لیے کرتے ہیں، اور یہ چڑھانے دیوبندیوں کو کیا چڑھائیں گے، تبلیغیوں کو تو حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی ایمان کی خیر منائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے نصف ساق تک لنگی پہنی ہے، پائجامہ جو بھی آپ نے حکم دیا ہے کہ ٹخنے تک پائجامہ یا لنگی جو بھی ہے کہ تکبر کی علامت ہے، تو حدیث میں منع کیا گیا۔ تو اس میں مسلکی اختلاف نہیں ہے، اس میں مسلکی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی اسے اس طرح کرے گا تو اپنے ایمان کی فکر کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر مسلک میں ٹخنے کھلا رہنا ضروری ہے۔ طلحہ بابا صدیقی یہ پوچھتے ہیں کہ ایک آڈیو بھیجی ہے، پوچھا ہے کہ اسباب کا مکمل یقین ایمان کے خلاف، اور اسباب کا مکمل، وہ آڈیو ہم کو نہیں ملی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا منشا یہ ہے، ہاں آڈیو ہم نے سنی ہے، اس میں منشا یہ ہے کہ اسباب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب ہی ہے۔ یہ دونوں رائے اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہی نے فرمایا کہ اسباب اختیار کرو۔ دنیا میں جو رائج ہے زندگی جس انداز میں، وہ اسباب کی اختیار کرنے کی، لہذا اسباب ہم کو اختیار کرنا ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا اسباب کے دائرے میں کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسباب بہرحال اختیار کرنا ہے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب ہے، وہ بھی غلط ہے۔ منشا یہ ہے کہ ہے تو اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن سبب کا اختیار کرنا بھی اللہ ہی رب العزت نے فرمایا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگی ہے اور پیٹ بھرنے کا سبب کیا کہ روٹی کھانا۔ اب جب آپ روٹی کھائیں گے تو الٹیمیٹلی پیٹ بھرے گا۔ اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ جب بھی بندہ روٹی کھائے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، زہر کھائے گا تو وہ مر جائے گا۔
اب اگر کوئی بندہ زہر کھاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسباب کوئی چیز نہیں تو ان کو زہر کھلائیے، جو لوگ بھی یہ کہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا تو ان کو بڑی ریکویسٹ کر کے زہر پلا دیجئے، آپ یہ پلیز ذرا زہر پیجئے، دیکھتے ہیں کہ سبب سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں۔ ظاہر بات ہے زہر پیے گا تو مرے گا وہ، سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے یہ حماقت ہے، زہر کا اپنا ایک اثر ہے، لیکن اللہ کے کرنے سے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ لمبا واقعہ ہے، وہ تفصیل میں نہیں جانا ورنہ پورا اسی طرف معاملہ چلا جائے گا، کہ ایک جاسوس سے انہوں نے چھوٹی شیشی پکڑی کہ میں اس طرح ملانے آیا تھا کہ اس تالاب میں یا اس نہر میں ملا دوں گا، جو پیئیں گے مسلمان مر جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری شیشی اسی کے سامنے پی گئی، اور کچھ نہیں، وہ دیکھتا رہا آنکھیں پھاڑ کر کے، بعد میں ایمان لے آیا وہ۔ تو سبب بھی اسی وقت اثر انداز ہوتا ہے جب اللہ چاہے گا، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ جب کوئی سبب اختیار کرتا ہے تو وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے الٹا بھی کر دیتے ہیں کہ آدمی کھانا کھا رہا پیٹ نہیں بھر رہا، زہر پی رہا نہیں مر رہا، ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا دنیا میں عموماً نہیں ہوتا۔ اس کے خلاف اگر ہوگا تو اس کو کرامت کہیں گے یا معجزہ کہتے ہیں۔ جو معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، کرامت بزرگوں کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن تو یہ کہنا کہ اسباب سب کچھ ہیں، یہ دہریت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ اللہ قادر ہے، مطلق ہے، اسباب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ چیز نہ ہو۔ لیکن اعتدال کی بات یہ ہے کہ اسباب کا اختیار ہے، لیکن اللہ نے اس سبب میں وہ تاثیر ڈال دی ہے کہ اگر کوئی بندہ زہر پیے تو وہ مر جائے گا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتے ہیں وہ احمق ہیں، گمراہ ہیں، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں۔ ایسے بندوں کا علاج صرف یہ کہ آپ انہیں زہر پلا کر کے دیکھیں، کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو یقین ہے، آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو زہر پی کر کے ذرا دکھائیے، وہ قیامت تک اسے نہیں پئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اعتدال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سبب اختیار کیا، مدینے آئے تو دیکھیں سبب اختیار کیا آپ نے، کھانا آپ نے بھی کھایا، پانی آپ نے بھی پیا، دوا علاج آپ نے بھی کرایا، تو ساری چیزیں سبب تو اختیار کی آپ نے نا، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے جنگیں بھی لڑیں، سب کچھ کیا، تو سبب تو اختیار کیا آپ نے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو حضور تو بیٹھے بیٹھے دعا کر دیتے، سب کچھ ہو جاتا۔ تو جو لوگ اس کا انکار کریں آپ ان کو زہر پلا کر کے دیکھیے، اگر پی لیتے ہیں تو ظاہر بات اس کا مطلب ان کو یہ یقین ہے، لیکن پھر وہ دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سعد امان انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا اور پوچھا کہ کیا شریعت کی نظر میں یہ ٹھیک ہے؟ اب یہ ویڈیو آپ بھی سن لیں، آپ کو اچھا لگے گا یہ ویڈیو۔ اس میں جو ہے یہ کچھ خواتین حضرات ہیں جو یہ اس ویڈیو میں یہ ہے کہ یہ شاید بہار کا ہے، جس میں خواتین کیا بچیاں ہیں جنہوں نے دورہ کیا، یعنی عالمہ بنی ہیں، اور ان کا ختم کرا رہے ہیں ایک عالم صاحب وہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ تو اب اس میں ہم کچھ کہنے کی پوزیشن پر اس لیے نہیں کہ وہ خود وہاں بڑے بڑے عالم ہیں، ظاہر بات ہے جو ختم کرا رہے ہیں وہ بھی شیخ الحدیث ہیں، تو اب ہم چھوٹے کیا اس پر کامنٹ کریں گے، کیا بولیں گے؟ شکل کچھ یہ ہے کہ اسٹیج ہے، اس میں شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بغل میں کچھ لوگ اور بیٹھے ہیں، ایک صاحب ادھر کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید معذور ہوں گے، ورنہ بخاری نیچے ہے، وہ اوپر تھوڑی بیٹھیں گے، معذور ہوں گے، اور ایک بہت بڑا مجمع بچیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا، بیچ میں 4-5 بچی ہیں جنہوں نے بخاری ختم کی ہے، وہ بیٹھی ہیں، وہ یہ بخاری شریف کا آخری حدیث پڑھیں گی، بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھیں گی، اس کے بعد شیخ صاحب نے کچھ بیان کیا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کی ہے یہ ویڈیو۔ تو اس میں ہم کامنٹ اب کیا کریں، وہ بھی عالم ہے، لیکن زیادہ بہتر محتاط طریقہ یہ ہے کہ پردے سے کرایا جائے، کیونکہ خالی نقاب ہی نہیں ہوتا کہ نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ایک تو عورتوں کی آواز بھی کہیں نہ کہیں مطلب فتنے پیدا کرتی ہے، بعض عورتوں کی آواز بھی فتنہ ہوتی ہے، اب وہ عورتیں پڑھ رہی ہیں، وہ شیخ الحدیث صاحب بھی سن رہے ہیں، پیچھے اور سن رہے ہیں، پھر وہ تو اور فتنے کا ابھی نقاب کے ساتھ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے کہ بھائی چہرہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے، خالی اتنا اسکارف باندھ لیں گی، حجاب، باقی پھر ہو سکتا اور کچھ ایڈوانس زمانہ ہے تو یہ ہوا کہ صاحب استاد کا درجہ تو باپ کے برابر ہوتا ہے، اگر چہرہ کھول دیں اور تو کیا ہے، تو ابھی تو دستانے بھی ہیں، پھر دستانہ بھی ہٹ جائے گا، چہرہ بھی ہٹ جائے گا، تو اس کا محتاط طریقہ جو ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے اور دیکھا وہ یہ کہ مستورات کہیں پردے پر ہوتی ہیں، وہاں سے وہ پڑھتی ہیں مائک میں، اور یہاں جن کو بھی ختم کرانا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، باقاعدہ ان کو اس مجمع میں لانے کی کوئی خاص ایسی ضرورت نہیں ہے، شاید ایک نئی چیز ہے،
کیونکہ وہاں آڈینس میں پیچھے بہت سارا مجمع بھی ہے جو کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہ بچیاں زمین پر بیٹھی ہیں تو ان کو بھی کرسیوں پر بیٹھا دیا جاتا اور کچھ سامنے سامعین ہے. تو بہرحال علماء ایسا کام کر رہے ہیں. جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، جائز ہو سکتا ہے لیکن احتیاط کے خلاف ہے. اگر یہ رسم نہ ڈالی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب رسم سے مراد ہے کہ وہی پرانا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ عورتوں سے نہ پڑھوایا جائے. عبداللہ ہم نے حالانکہ کہہ دیا تھا کہ کہ عورتیں مائک سے پڑھ دیں، لیکن محتاط طریقہ ہے کہ اس میں کسی کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ پڑھ لیں ان کی آواز باہر نہ آئے. دیکھیے عورتوں کی آواز کا پردہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بولے نہ ان کی آواز نہیں سنی جا سکتی، لیکن یہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کی وجہ سے سب تکلفات کیے جائیں. عبداللہ انہوں نے ایک آیت کا فوٹو بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں، صحت بھی خراب رہتی ہے، پیشاب کے قطروں کی بیماری بھی ہے. میں نے اس کا ترجمہ دیکھا تو بہت اطمینان ہوا، لیکن یہ معلوم کرنا ہے کہ آیت جو کہا جا رہا ہے استغفار سے قوت میں اضافہ ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ جسمانی یا یہ کہ مطلب روحانی، دماغی، قلبی؟ جب میں آیت پڑھوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آیت جو انہوں نے بھیجی ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور آگے کیا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ. ایک سیکنڈ ابھی اس کو نکال لیں ذرا سا. یہ آیت ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، نہیں ہم نے دوسرا وہ پڑھ دیا تھا سورہ نوح کی. یہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں مزید قوت پیدا کرے گا. ظاہر بات ہے کہ جب اللہ نے خود وعدہ کیا ہے اور قوت یہاں پر عام ہے تو اس میں ساری ہی قوتیں شامل ہیں، اس میں جسمانی بھی، روحانی بھی، اور آپ کے جو قطرات ہیں یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. انشاءاللہ اس میں ہی فائدہ ہوگا. لیکن ایک بار پھر سن لیجئے کہ قطرات کی بیماری کم ہوتی ہے، شک زیادہ ہوتا ہے. خدا کے واسطے اس سے نکلیے ورنہ آگے جا کر کے زندگی تلخ اور پریشان ہو جائے گی. یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، یہ صرف شک کی چیزیں ہوتی ہیں. لہذا اس کی کچھ تدبیریں ہوتی ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، اگر وہ آپ اپنا لیں تو اس بیماری سے، اور یہ بلکہ شیطانی جو ایک لت یا شیطانی جو ایک اثر ہے اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نجات دے دے گا. تو یہ رہے آپ کے سوالات کے جواب. اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.